औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा देख रहे हैं फेसबुक पेज 12 न्यूज़ बखर और हमारा यूट्यूब चैनल 12 न्यूज़ बखर। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम बलोच। जैसे कि आपको मुख्तलिफ लोगों का तारुफ करवाते हैं और इसके साथ साथ इंटरव्यूज़ और ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहे हैं, मंजूर हुसैन अल-कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला, अल्लाह का दोस्त है। हमारे साथ मंजूर हुसैन मौजूद है। मंजूर हुसैन जिसका तल्लुक बस्ती सरकानी से है और ये दोनों टांगों से और बाजों से माजूर है। मंजूर हुसैन को आज तक हुकूमत की तरफ से अभी तक मजदूरी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया, लेकिन मंजूर हुसैन भीख मांगने की बजाय या लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय आज भी अपनी मेहनत मजदूरी को तरजीह देता है। मंजूर हुसैन मेरे साथ मौजूद है। एक शेर भी सुनाना चाहता है। पहले इससे शेर सुन लेते हैं, बाद में जो है आपको दीगर बातों के बारे में आगाह करेंगे। जी मंजूर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निमानियत में मुतल्लिक़ शेर लिखा है। मेरा पहले अपना मोबाइल नंबर है 0341 कहीं दोस्त को मेरा शेर पसंद आया हो तो मैं कोई कॉल करे सी। मैं निमानियत में मुतल्लिक़ शेर लिखा है। मैं कहे हुक्के तर वंजना है, हुक्के तर वंजना है, जदा बहुता न दौर थी आदमी तो छोड़ के मल वजना है। मैं शेर ही कहा पिया। मैं कह हर संगी ते हर बेली नू आज हुक्के रसी गल है। मैं खाना दे टासी टा गया, मैं गिया फोड़ा माले दिया लाले सरदार भी रल गए नहीं, उन्होंने ठीक है मसले हल है। दिया लाले सरदार भी रल गए नहीं, उन्होंने ठीक है मसले हल है। आ मेरा लाइफ की क्या तारीफ करा तेरा बखर दे सरदार। वाह 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 वाह, दोबारा दोबारा एक दफा दोबारा। मैं कह हर संगी ते हर बेली नू वन हुक्के रसी गल है। हर संगी ते हर बेली नू वन हुक्के रसी गल है। मैं खान दे टासी टा गया, मैं गिया फोलंग माले। मैं खान दे टासी टा गया, मैं गिया फोलंग माले दियल दे सरदार भी रल गए नहीं, उन्होंने ठीक है मसले हल है। आ मेरे नैज दी क्या तारीफ करा, वो बखर दा सरदार है। वाह जी वाह वाह, मेहरबानी शुक्रिया। मंजूर हुसैन जे के दीवानी की मोहब्बत में इसने शेर लिखा था, जो कि इसने इलेक्शन के मौके पर लिखा था, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ और आज भी इन्होंने दोबारा सुनाया है। इनकी मोहब्बत अपनी जगह। मंजूर हुसैन का कोई हालात ज़िंदगी भी आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। मंजूर हुसैन, आपने बचपन में आप तालीम आपने कहाँ से हासिल की? थोड़ी बहुत जितनी भी आप हासिल की है आपने। मैं जी मरकज तालीम में बालगा भुट्टू को अल्लाह जन्नत जा देवे, कुछ मिनट में 12-14 के दामन ना होवे। उनके दौर च मरकज तालीम में बालगा खुदाई असा ये कैदा पढ़िया थे। उनके मैं अपने लिखण पढ़न जोगा गुजारे का बन गया। उस तो बाद मैं और कोई काम नाम कर सकता। मैं टेलर मास्टरी का काम सीख लिया। मैं 26 साल सिलाई मशीन चलाइए। उसके बाद मैं जनाब छोटा जरा खोखा बना के गए, दूसरे से मांगा नहीं, अपनी मजदूरी की के खुदा ने रिज़्क़ दिया है, आप गुजारा कर रहा है। खुदा। मंजूर हुसैन बचपन से जो है वो माजूर था पैदाइशी तौर पर, जो कि जैसे कि कह लें कि किसी वजह से मजदूरी बचपन में ही जो है उसका नसीब ठहरी थी। लेकिन क्योंकि पोलियो का भी हो सकता है मामला, क्योंकि आप पोलियो के कतरे आजकल चल रहे हैं, तो पोलियो के कतरे भी अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो एक जो है कतरे ना पिलाने की वजह से भी पोलियो की मर्ज लायक हो सकती है। मंजूर हुसैन बचपन में इसने आंख खोली बस्ती सरगानी, बखर डिस्ट्रिक्ट बखर है, बखर के इस इलाके में। तो इसने तालीम में बालगा हासिल, क्योंकि ये स्कूल तो जा नहीं सकते थे, लेकिन ये इनको छोड़ के आते थे और फिर ले आते थे। तो इसने तालीम हासिल की और ऐसे लगता है आज जैसे कि आज का FSC स्टूडेंट या मैट्रिक पास कम अज कम हो, क्योंकि ये लिखना पढ़ना अब भी जानते हैं, लिख भी लेते हैं, गिनती भी कर लेते हैं, हिसाब किताब भी कर लेते हैं। तो मंजूर हुसैन ने बचपन से जो है वो दर्जी वाले का काम सीखा, टेलर मास्टरी का। तो इतना बड़ा ये मशहूर हुआ कि जब हम बचपन से अब तक देखते आ रहे थे तो दूर दराज से लोग मंजूर हुसैन से कपड़े सिलाई कराने आते थे। मंजूर हुसैन कब आपके कितने शागिर्द थे उस वक्त? इस वक्त मेरे जनाब 7 शागिर्द मौजूद हैं। एक दुनिया छोड़ के चला गए, 6 इस वक्त मौजूद हैं। 7 शागिर्द मंजूर हुसैन के मौजूद हैं। 7 शागिर्द थे मंजूर हुसैन के, जिन्होंने मंजूर हुसैन से हुनरमंदी का काम सीखा, टेलर मास्टरी का। दूर दराज से कितनी दूर से लोग आपके पास कपड़े सिलाई करने आते थे? काफी दूर से आते थे जनाब, कोई जनाब करोड़ से, सामती से, जनाब जरे फालतू, बाकी मेरे आपड़ा बसे भाई कच्चा हो गया,
لیکن جو علاقہ ملتا ہے میں ہائی سٹینڈرڈ پہ چلن اسلامی میں اپنا اچھا کاروبار چلائے اور مانو نے دار دن کام کیتا ہے لیکن کسی کو مانگا نہیں. رات دن محنت سے کام کیا منظور حسین نے. 7 شاگرد ہیں. دور دراز سے لوگ ضلع لیا سے، بکھر، میاں والی اور دیگر علاقوں سے اسی دیہات میں آ کر کپڑے دے کے جاتے تھے. اتنے اچھے لوگ کپڑے سلے پسند کرتے تھے. پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کپڑے آپ نے کہاں سے سلائے. منظور حسین نے پھر بعد میں انہوں نے یہ جب ان کی بینائی کا چھوٹا مسئلہ بنا تو انہوں نے یہ ٹیلر ماسٹری کا کام چھوڑ دیا. منظور حسین نے بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے تو منظور حسین نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کھوکھا بنا لیا اور یہ بعد میں یہ نوتک شفٹ ہو گئے. اب نوتک میں بھی آپ نے دکان بنائی. جی نوتک میں 9 سال میں رہا. 9 سالوں سے میں ٹلواستی کر رہا اور چھوٹا جا کھوکھا چلائی رہا. اس تو بعد میں جناب اتنے آ گیا. نمانی خاندان دی محبت میں تیسری جگہ کھوکھا لائی بیٹھا. جب میں کہنے سے کہ نمانی نو ووٹ نہ دے اور ڈانڈے صاحبان کو دے میں تو بیٹھا رہے. ڈانڈے صاحبان کو دے میں تو کھوکھا چال ہے. میں تیسری جگہ سے کھوکھا لائی بیٹھا. لیکن میں حاجی کلب کا مشہور ہاں. اس بندے میں کو آگے جیتے تیری مرضی اور دے کھوکھا چال میں نہ چال ہے. لیکن میں اپنی مرضی سے نمانی اسی طرح خان نمانی میرے کو ٹور کیا ہے وہاں تو میں الگ سے الگ خان میں ووٹ ہے. میں سردار ووٹ ہے. کتنے ووٹ ہیں منظور حسین؟ میرے 19 ووٹ. 19 ووٹوں کا مالک ہے منظور حسین. منظور حسین کا کہنا ہے کہ مجھ پہ بھی یہ لوگ ترس نہیں کرتے تھے بلکہ یہاں بھی سیاست چمکاتے تھے لوگ. میں جہاں دکان بناتا تھا میں نے نوتک میں دکان بنائی تو میرا کھوکھا جو ہے وہ ختم کرا دیا گیا کہ یہ آپ ووٹ جو ہے ہمیں دیں. پھر میں نے سرگانی پہ کسی دوسری جگہ پر کھوکھا لگایا تو انہوں نے وہاں سے اٹھوا دیا کہ آپ ہمارے کہنے پر آگے ووٹ دیں. منظور حسین کی 19 ووٹ ہیں اور منظور حسین کو مقامی زمیندار مقامی علاقے کے لوگ اسی بات پہ تانا دیتے تھے کہ آپ نمانیوں کو ووٹ دیتے ہیں لہذا آپ یہاں سے اٹھ جائیں. اب حاجی کلب عباس جو کہ سکول ٹیچر ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کا پیار محبت ہے. اس نے اپنی جگہ پر ان کا کھوکھا لگوایا اور کہا کہ ووٹ آپ جس کو بھی دیں گے لیکن آپ کو اٹھائے گا آپ کوئی نہیں. تو منظور حسین آپ کو بھائی جان یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. جی آپ اور ایک ویل چیئر ہے جو میں ان کے اور غریب دوست نے لائے کے دی تھی تو زمیندار نے لائی گئی. ویل چیئر الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ملی ہے آپ؟ جی دوست نے میں نے فوٹو چیک دن گیا ہے وہ میں نے لائے گیا وہ میں کو لائے کے دی. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جماعت اسلامی کی طرف سے ان کو ویل چیئرز بھی ملی ہے اور ان کا بھی یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور منظور حسین کی آج بھی کچے مکان ہیں. بارش ہو جائے تو ان کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ میرا مکان زمین بوس نہ ہو جائے جس میں یہ رہتے ہیں منظور حسین. تو منظور حسین نے کئی بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں ہاتھ سے کماتا ہوں لیکن جتنا وہ کماتے ہیں اتنا ان کا پیٹ پوجا اور گزارا بمشکل سے ہو رہا ہے. اور ان کو گھر کی اشد ضرورت ہے. ان کو کمرے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی مخیر حضرات ایسا جو کہ اپنا کار خیر اور ثواب سمجھتے ہیں کہ اس کا کمرہ بنوا دے پکا تو یہ بہت بڑا ثواب ہوگا. لیکن منظور حسین نے التجا کسی کو ایسے نہیں کی کیونکہ یہ ہاتھ سے مانگنے والے نہیں ہیں کہ 10-10 50-50 روپے اکٹھے کریں. منظور حسین آپ بھی آپ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں صبح آتے ہیں یہ روڈ اس سائڈ سے آتے ہیں روڈ کی سائڈ سے یہاں آتے ہیں یہاں سکول ساتھ ہے. یہاں منظور حسین کو اپنا بھائی جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے پھر شام کے وقت جو ہے منظور حسین کو یہاں سے لے جاتا ہے. منظور حسین کوئی 100-200 بن ویندہ دیہات دا خدا ہے رزق دینے والا. کدی کیویں ہر پاسے دکاناں بجائیں کوئی آ گیا دیہڑی بن گئی نے کہیں لگے میں نے کہیں نہیں تو بالکل نہیں میں فضول ہی چلے رہنے ہیں لیکن جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. کبھی تو دیہڑی لگ جاتی ہے ان کا کہنا ہے اور کبھی جو ہے نہیں لگتی. منظور حسین جو ہے وہ ہاتھ سے کماتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے. صبح اس کو بھائی یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں سائیکل پہ اور یہاں ویل چیئر پہ پھر یہ سارا دن یہاں پہ اسی ٹھابے میں اسی کھوکے میں بیٹھتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی ٹافیاں چھوٹا موٹا سامان ماچس صابن چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں نسوار وغیرہ تو یہ لوگ آنے گزرنے والے لوگ یہاں سے خرید کرتے ہیں. میں بھی سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑی دکانوں کو ترجیح دیتے ہیں آپ منظور حسین کے اس بستی سرگانی بیر روڈ پر جو کھوکھا ہے اس کو ترجیح دیا کریں کہ اگر آپ یہاں سے 20 روپے کی چیز لیں گے اگر 50 کی لیں گے جو 5 روپے 10 روپے بچت ہوگی تو اس کے گھر جائے گی اس کا گھر بسر بھی چلے گا. منظور حسین اللہ کی عنایت پہ راضی ہے نمازی بھی ہے 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہے اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے نمازی بھی ہے. اور یہ بھی یہاں پہ آپ کو لیے وضو کرنا تو مشکل ہوتا ہوگا
نہیں ایسے پھٹے تو غسل کر لینا ہے جناب نال تعارف کر لینا. ہاں جی یہاں سے پانی بھر کے وضو کر لیتے ہیں اور آج سے پانی بھر لینا ہے. کوئی نہ کوئی کسی کی مدد لینی پڑتی ہے. پانی تو کوئی نہ کوئی بھر لیتے ہیں, میں آپ تو جا نہیں سکتا. پانی بھر کے کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے جس سے یہ وضو کر لیتا ہے, طہارت کر لیتا ہے اور پھر آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ان کی ٹانگیں ہیں, یہ دونوں ٹانگیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ بچپن سے ہی, باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اور یہ سارے, یہ منظور حسین کا پہلے بھی میں نے انٹرویو کیا تھا ناظرین, آپ تک پہنچایا تھا اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. تو منظور حسین کی کہانی اور میں اسلم بلوچ کی زبانی آپ نے سنی اور منظور حسین کی زبانی بھی آپ نے حالات اس سے سنے. تو منظور حسین سے میسج بھی لیں گے. منظور حسین آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ بس میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو مانگنے والے ہیں سب کچھ ان کا ٹھیک ہے, تو وہ مانگ رہے ہیں اور حق والے کو حق ملتا نہیں. ملنا چاہیے جو بندہ حقدار ہے, لیکن وہ منگتے بندے جیرے جناب ہاتھوں سے بھی ٹھیک ہیں, پاؤں سے بھی ٹھیک ہیں, لیکن ان کے ساتھ جڑے دینا تو ناممکن ہے. بندے کا حق بنتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر سے دے دے یا بندے کے ایسے مدد کرے جیرا مددگار ہوئے جنہ حق ہوئے. لیکن میں تو نظرین کو میں مانگنے والے اللہ سے مانگیں اور بندے سے نہ مانگیں. ہاتھ لوگوں کے آگے نہ پھیلائیں, اللہ سے رزق مانگے, اللہ ضرور دے گا سب کے لیے. یہ دوسروں کے لیے ایسے مزدور لوگوں کے لیے منظور حسین مثال ہے, اور جو کہ آپ بھی اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ عمر جو زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو کمرہ ہے وہ زمین بوس ہوا ہے, اب صرف اس کا گزر بسر کھانے پینے تک ہو رہا ہے, لیکن اس کا جو کمرہ ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اس کو کوئی خاص بڑی پریشانی نہیں ہے, ویل چیئر مل چکی ہے. اور ساتھ اس کا ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے اس کا کارڈ, کہ اس کی خواہش ہے کہ میرا مزدوری سرٹیفکیٹ اور کارڈ جاری کیا جائے, تاکہ اگر مزدور کوٹے میں کوئی چیز ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے سرکاری سطح پر تو میں بھی اس سے مستفید ہو سکوں. تو ناظرین منظور حسین اور اسلم بلوچ کو اس وقت دیجیے گا اجازت, پھر نئے پروگرام کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ اور منظور حسین کو اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں ہمارا 12 نیوز نیٹ ورک, 12 نیوز بکر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.